الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ صدق و سچائی کی تاکید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حقیقت تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف و کمالات کو کما حقہ بیان کرنا ہماری بس کی بات نہیں۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و توصیف میں کون سا سخن کہوں کہ میں جو کچھ بھی بیان کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے برتر و بالا ہیں۔ خاتم المرسلین سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پوری انسانیت کے لیے حسن اخلاق و مکارم اخلاق کے عملی پیکر کی حیثیت سے تقلید کا اکمل نمونہ ہے۔ چاہے وہ خلق صدق و سچائی ہو، دیانت داری ہو، امانت داری ہو، ایفاء عہد ہو، جود و سخا ہو، عدل و انصاف ہو، شجاعت و بہادری ہو، عفو و درگزر ہو، حلم و بردباری ہو، حتیٰ کہ جتنے بھی عرفہ اخلاق و اوصاف حمیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں مجتمع فرما دیے گئے۔ اس لیے بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیری کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اسلام میں صدق و سچائی کو ایک اہم ترین اور وسیع مقام حاصل ہے، اور سچ کا بول بالا ہونا اسلامی معاشرے کا بنیادی وصف ہے۔ زیر نظر مضمون فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں صدق و سچائی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کی برتر مثال اور اوصاف حمیدہ میں سے ایک ہے، اس کی تاکید اور جھوٹ دروغ گوئی سے بچنے پر بحث کرتا ہے۔ صدق و سچائی اور جھوٹ کذب باہم متضاد شے ہیں۔ صدق و ایمان والو، جبکہ جھوٹ کو منافقین کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ جھوٹ یعنی غلط بیانی کی بنیادی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو حقیقت کے برعکس بیان کرنا یا ایسی خبر دینا جو واقع کے خلاف ہو۔ سچ کی تعریف یہ ہے کہ حقیقت کے سوا کچھ نہ بیان کیا جائے، بلکہ ایسی خبر دی جائے جو واقع کے مطابق ہو۔ میں آپ کے سامنے جھوٹ کی کئی اقسام اس کا ذکر کرتا ہوں۔ جھوٹ کی کئی اقسام ہیں۔ نمبر 1، قول میں جھوٹ، وہ اس طرح کے خلاف واقعہ خبر دے۔ نمبر 2، فعل میں جھوٹ، وہ اس طرح کے عمل قول کے خلاف ہوں، یعنی کہے کچھ اور کرے کچھ۔ نمبر 3، عقیدے میں جھوٹ، وہ اس طرح کہ غلط عقائد اختیار کرے۔ مثلاً خالق تو ایک ہے، لیکن کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ خالق تو چند ہے، تو یہ عقیدے کا جھوٹ ہوا۔ ہر جھوٹ برا ہے، لیکن عقیدے کا جھوٹ سب سے برا ہے۔ اسی طرح امام ابو حامد محمد الغزالی رحمہ اللہ احیاء العلوم میں صدق کی اقسام، معانی اور مراتب پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لفظ صدق کا اطلاق 6 معانی پر ہوتا ہے: قول میں صداقت، نیت میں صداقت، ارادے میں صداقت، عزم میں صداقت، عزم پورا کرنے میں صداقت، عمل میں صداقت، اور دین کے تمام مقامات کی تحقیق میں صداقت۔ جو شخص ان 6 معانی میں صدق کے ساتھ متصف ہو وہ صدیق ہے، اس لیے کہ لفظ صدیق صدق سے مبالغے پر دلالت کرتا ہے۔ پھر صادقین کے بہت سے درجات ہیں،
جس شخص کو کسی خاص چیز میں صدق حاصل ہوگا وہ اس خاص چیز کے اعتبار سے صادق کہلائے گا جس میں اس کا صدق پایا جائے گا۔ قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھرپور تاکید فرمائی گئی ہے کہ جھوٹ سے بچو اور سچائی کا راستہ اختیار کرو، جیسا کہ ارشادی باری تعالی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو۔ اسی طرح جھوٹ بولنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرامین نبوی کی روشنی میں صدق و سچائی کی تاکید اور جھوٹ کی مذمت کا اندازہ مندرجہ ذیل بیانات کی روشنی میں ہوتا ہے۔ نمبر 1، صدق نیکی جبکہ جھوٹ گناہ کی راہ دکھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدق کو لازم رکھو کیونکہ صدق نیکی کی ہدایت دیتا ہے اور نیکی جنت کی ہدایت دیتی ہے۔ ایک انسان ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کا قصد کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور تم جھوٹ سے بچو اور جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک بندہ ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا قصد کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، کمال کے متعلق سوال۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق بات کہنا اور صدق پر عمل کرنا۔ نمبر 3، جھوٹ بدکاری ہے۔ جھوٹ سے بچو اس لیے کہ وہ بدکاری کے ساتھ ہے، اور جھوٹ و بدکاری دونوں جہنم میں ہے۔ سچ اختیار کرو اس لیے کہ یہ نیکی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جنت میں ہے۔ نمبر 4، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے اور اس حالت میں ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ گناہ بتلاؤں جو کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے ہیں؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک باللہ اور نافرمانی والدین۔ پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا، جھوٹ بھی کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ نمبر 5، جھوٹ فجور یعنی گناہ اور فجور دوزخ تک پہنچاتا ہے۔ امام ابو داؤد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ کیونکہ جھوٹ فجور یعنی گناہ تک پہنچاتا ہے اور فجور دوزخ تک پہنچاتا ہے۔ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کے مواقع تلاش کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے نزدیک اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 6، بڑی خیانت۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی ایسی بات کہو جسے وہ سچ سمجھتا ہو اور حال یہ ہو کہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ نمبر 7، سنی سنائی بات پر جھوٹ بولنا۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بیان کر دے۔ نمبر 8، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہو
جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے اس کے لیے ہلاکت ہو، اس کے لیے بربادی ہو۔ نمبر 9، ایمان کی تکمیل کے لیے جھوٹ کا ترک کرنا ضروری ہے۔ امام احمد روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک بندہ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ جھوٹ کو ترک نہ کر دے، حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور ریا کو ترک کر دے خواہ وہ اس میں صادق ہو۔ نمبر 10، سچ کی ترغیب کے 2 واقعات۔ ایک شخص بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، بولا، مجھے زنا، چوری، شراب اور جھوٹ کی عادت ہے، میں ایمان لانا چاہتا ہوں مگر یک دم چاروں عیب نہیں چھوڑ سکتا، حضور مجھے ایک عیب سے منع فرما دے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ فرمایا جھوٹ چھوڑ دے۔ وہ بولا بہت اچھا، مسلمان ہوا۔ جب دربار عالی سے گیا، چوری کا ارادہ کیا، خیال آیا کہ اگر پکڑا گیا تو میں جھوٹ تو نہیں بولوں گا، اقرار کروں گا اور میرا ہاتھ کٹے گا۔ یہی خیال ہر عیب کرتے وقت آیا، سب سے توبہ کر لی، بارگاہ عالی میں حاضر ہوا، بولا میری جان فدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹ سے روک کر سارے عیبوں سے بچا لیا۔ عبداللہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ میں اس وقت چھوٹا تھا اس لیے کھیلنے چلا گیا۔ میری والدہ نے کہا، اے عبداللہ یہاں آؤ، میں تجھے ایک چیز دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، تم کیا چیز دینا چاہتی تھیں؟ انہوں نے عرض کیا، کھجور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ نمبر 11، جھوٹ بولنے پر عذاب۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ جبریل اور میکائیل میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ارض مقدسہ میں لے گئے۔ میں نے دیکھا وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور دوسرا آدمی اس کے پاس کھڑا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا تھا۔ اس نے 2 آنکڑا اس کی باچھ میں داخل کیا اور آنکڑے سے اس کی باچھ کو کھینچ کر گدی تک پہنچا دیا۔ پھر وہ آنکڑا دوسری باچھ میں داخل کیا اور اس باچھ کو گدی تک پہنچا دیا۔ اتنے میں پہلی باچھ مل گئی اور اس نے پھر اس میں آنکڑا ڈال دیا۔ حضرت جبریل نے کہا، جس شخص کی بانجھ پاڑ کر گدی تک پہنچائی جا رہی تھی، یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا تھا، پھر اس سے وہ جھوٹ نقل ہو کہ ساری دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ اس کو قیامت تک اس طرح عذاب دیا جاتا رہے گا۔ صدق و سچائی کا کامل نمونہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب صادق و امین ہے، اور دنیا نے آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر صداقت و سچائی کی کوئی مثال نہیں دیکھی۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ہر ایک پہلو صدق و حق گوئی سے معمور و معطر ہے، جس کا اعتراف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے بھی کیا، جو بن دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و دیانت پر یقین رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سچائی کے ایسے کئی عظیم واقعات سے مزین ہے جن کا احاطہ فقط ایک تحریر میں نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ نور بخش اپنی تصنیف سیرت رسول عربی میں رقم طراز ہے کہ اپنے تو درکنار بیگانے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے قائل تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام ابھی ایمان نہ لائے تھے کہ حضور کو دیکھتے ہی پکار اٹھے، وجہ لیس بوجہ کذاب، ان کا چہرہ دروغ گو کا چہرہ نہیں۔ مزید لکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کی مدت میں ہرقل روم نے ابو سفیان جو اب تک ایمان نہ لائے تھے ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پوچھا، کیا دعوی نبوت سے پہلے تمہیں ان پر جھوٹ بولنے کا گمان ہوا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں۔
ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانی دعوت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کو پکارا۔ جب وہ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ وادی مکہ سے ایک سواروں کا لشکر تم پر تاخت و تاراج تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے تو کیا تمہیں یقین آ جائے گا؟ وہ بولے، ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کو سچ ہی بولتے دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو جہل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور ہم تمہیں جھٹلاتے بھی نہیں ہیں۔ ہم تو اس پیغام کو جھٹلاتے ہیں جو تم لے کر آئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ہمیں معلوم ہے تمہیں رنج دیتی ہے وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں، وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ مذکورہ بالا فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جھوٹ کی کس قدر سخت الفاظ میں مذمت، صدق و سچائی کی اہمیت اور اسے عملی زندگی میں لاگو کرنے کے لیے اصرار کیا گیا ہے۔ صدق و سچائی کی یہی تلقین جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوتی ہے، ہمیں اکابرین امت اور سلف صالحین کی تعلیمات اور ان کی عملی زندگیوں میں بھی بدرجہ اتم دیکھنے کو ملتی ہیں، بلکہ صوفیاء کرام کے نزدیک صدق دائمی فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ صاحب روح البیان نے مسئلہ صوفیانہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بعض اہل معرفت فرماتے ہیں کہ جو دائمی فرض ادا نہیں کرتا اس کا وقتی فرض بھی قبول نہیں ہوتا۔ ان سے عرض کیا گیا کہ دائمی فرض کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، صدق۔ جھوٹ بولنے کے چند بڑے نقصانات، معمولی سی بات، ذاتی مفاد اور وقتی شرمندگی سے بچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا واضح کرتا ہے کہ ہم اسلام میں سچائی کی عظمت و حکمت سے ناآشنا ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ جھوٹ وقتی فائدہ مگر دائمی نقصان کا سبب ہے، اور جھوٹ بولنے کے چند بڑے نقصانات جن کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہیں درجہ ذیل ہے۔ انسان اجتماعی بھلائی اور خیر و شر کی فکر سے تہی دامن ہو جاتا ہے، سماجی بدنامی و فساد کا باعث جو معاشرتی بگاڑ اور باہمی منافرت کا بڑا سبب ہے۔ باہمی اعتماد کا فقدان، چھوٹا آدمی اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے۔ روحانی اضطراب و بے چینی جو مردہ دلی اور روسیاہی کی علامت ہے، جبکہ سچ بولنا روحانی بالیدگی و اطمینان کو فروغ دیتا ہے۔ حق گوئی کا جذبہ اور ہمت کھو بیٹھنا اور ہر وقت جھوٹ اور جھوٹے بہانے کی تلاش میں رہنا، اپنی عزت و وقار کھو بیٹھنا، جبکہ سچ بولنے سے انسانی عظمت و وقار میں اضافہ یقینی ہے۔ جھوٹ سے کیسے بچا جائے؟ صرف جھوٹ ہی واحد برائی نہیں جو ہماری سماج کی پریکٹس اور عادت بن چکی ہے، بلکہ سطوری بالا میں بیان کردہ دیگر برائیاں اور خصائل رذیلہ جن میں غیبت، چوری، خیانت، زنا، حسد، تکبر، وعدہ خلافی اور دوسروں کے حق تلفی سرفہرست ہے، اخلاقی انحطاط و سماجی تذلی کا سبب بن رہے ہیں، جس کی بنیادی وجہ قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری قطع تعلقی اور اسلام کی اقدار عالیہ سے دوری ہے۔ نمبر 1، اول ہمیں مذہب، سماج اور اخلاقیات، چاہے مذہبی، سیاسی، اقتصادی یا سماجی اخلاقیات ہو، اس کا اسلامی تناظر میں مطالعہ اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا ہوگا۔ نمبر 2، بچوں کی تربیت اور ان کی اخلاقی زندگی کا نصاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، کتاب ہدایت اور اولیاء کاملین کی تعلیمات کو بنانا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے سچائی کی تاکید اور جھوٹ سے اجتناب کے واقعات کو
بچوں کے مطالعہ کا حصہ بنایا جائے تاکہ سچائی کی طرف ان کی رغبت بڑھے، چونکہ یہ فطری عمل ہے کہ بچپن میں جو عادات، اطوار و اخلاق بچوں کو سکھائیں گے وہ تا دم مرگ ان کی زندگی کا حصہ رہیں گے، پھر چاہے وہ برے اخلاق و اطوار ہو یا اچھے۔ بچے اس نہج پر پروان چڑھیں گے۔ اپنی اولاد کی تربیت میں اوائل عمری سے ہی سیرت طیبہ کا محاسن و اخلاقی تعلیمات کی عملی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ صدق و سچائی ان کی خمیر میں رچی بسی ہو اور وہ معاشرے میں آئین جو مردہ کا عملی مظہر ہو۔ نمبر 3، بچوں میں سچ بولنے اور سچ کی خاطر مر مٹنے کے لیے ہمت اور حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ یہ تب ممکن ہے جب ہم خود کو بچوں کے سامنے بحیثیت معلم، والد، بھائی کے معاملاتی زندگی میں اپنے قول و فعل سے سچائی کا عملی نمونہ پیش کرے۔ نمبر 4، بچوں کو بار بار تاکید کرے کہ صدق و سچائی ہی مسلمان کا زیور اور ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے۔ ان کے قلوب و اذہان میں راسخ کرے کہ کائنات میں عرفہ اخلاق کی سب سے عظیم مثال ہمارے آقا و مولا شاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا ہے، جن کی سیرت طیبہ پر عمل کر کے ہی ہم شرف انسانیت اور دین و دنیا میں سرفرازی حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید برآں ایک مسلمان اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے اور بحیثیت قوم ہمارا اولین فریضہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اپنے عملی رشتے کو کبھی منقطع نہ ہونے دیں، چاہے ہماری سیاسی، سماجی، اقتصادی، مذہبی یا اخلاقی مسائل ہوں۔ ہمیشہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں صداقت و حق گوئی ہمارا ضابطہ ہو اور اسلام نظام حیات کا قیام ہماری قومی و ملی ترجیح ہو۔ مولانا رومی نے جھوٹوں کی اقتدا کو صبح کاذب سے تشبیہ دی ہے۔ صبح کاذب، جھوٹی صبح کسی مخلوق کی رہبر نہ ہو، اس لیے کہ اس نے بہت سے قافلے برباد کیے ہیں۔ بہر صورت ایسا کلام کیا جائے جس سے صداقت و سچائی کی خوشبو آئے۔ اللہ رب العزت ہمیں جھوٹ جیسی خصلت بد سے بچنے اور صداقت و حق گوئی کو اپنا دائمی شعار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔